خطے میں کشیدگی پھر بڑھنے لگی۔ UAE کا ایران سے 2 بیلسٹک میزائل حملوں کا دعویٰ۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل سمندر میں گر گئے۔ متحدہ عرب امارات کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل حملے کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق UAE پر میزائل داغنے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ خطے کے ممالک فالس فلیگ آپریشن سے خبردار رہیں۔ ایک بار پھر فوجی ایکشن سے سفارتکاری کا وقت آ گیا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا اعلان۔ بغداد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکی فوج خطے میں باعزت واپسی کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ واشنگٹن مزاحمتی محاذ کی طاقت کو روکنے میں ناکام رہا۔ صہیونیوں کی گندی سیاست دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی۔ دنیا اب اسرائیل کو انسانیت کا دشمن سمجھ رہی ہے۔ عراق کے ساتھ ہماری دوستی ہماری طاقت ہے۔ کشیدگی بڑھنے کی صورت میں ایران یورپ میں امریکی اہداف پر حملے کر سکتا ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ایران یورپ میں امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے آپشنز کا جائزہ لے چکا ہے۔ بلغاریہ اور کیپرس میں موجود امریکی یا پھر مغربی فوجی تنصیبات ممکنہ اہداف میں شامل ہیں۔ ایران نے آبنۂ ہرمز میں زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز کو نشانہ بنانے کے آپشن پر بھی غور کیا ہے۔ ایران کا رد عمل واشنگٹن کے اقدامات پر منحصر ہوگا۔ امریکہ کو سہولت کاری جارحیت تصور ہوگی۔ ایرانی چیف آف سٹاف جنرل عبداللہی نے خلیجی ممالک کو خبردار کر دیا۔ کہا خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خطے کے فوجی اڈوں پر موجود سرگرمیاں ایران کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اب آپ کو بتائیں کہ شکر گڑھ میں موسلادھار بارش سے نکاسیاب کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اس وقت نمائندہ سما عرفان خان مین روڈ پر موجود ہیں، ان سے صورتحال جانتے ہیں۔ جی عرفان، بتائیے کہ علاقہ مکین نکاسیاب کی ابتر صورتحال پر کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، حالیہ بارشوں کی وجہ سے شکر گڑھ کا نکاسی آب بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ اس وقت میں شکر گڑھ کے مین نور کوٹ ناروال روڈ پر موجود ہوں، جو شکر گڑھ کو ناروال اور لاہور سے ملاتا ہے۔ یہ بہت مرکزی مین شاہراہ ہے جو اس وقت ندی نالے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ میرے کم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین سڑک پر کئی فٹ پانی کھڑا ہے۔ پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ علاقہ مکین گھروں میں مسحور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ مین بازار میں دکانوں میں پانی داخل ہونے سے تاجروں کا لاکھ روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ شکر گڑھ میں یہ گورنمنٹ نے سیوریج کا نظام بنایا، بیوٹیفیکیشن انہوں نے کی ہے، لیکن جس وجہ سے یہ ایک بارش آنے کی وجہ سے گورنمنٹ کا دیکھیں یہ اتنا سارا پانی اکٹھا ہو گیا اور ہم لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہمارا نارمل زندگی جو بہت متاثر ہو رہی ہے۔ جی بالکل جی، علاقہ مکین پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ سراپا احتجاج ہیں کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن کا نظام لایا گیا، سیوریج کا نظام لایا گیا، ڈرین سسٹم بھی یہاں پر بنایا گیا ہے، لیکن یہاں پر بارش کی وجہ سے کئی فٹ پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ جی آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں جہلم اور گرد نواح کے علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقے ڈوبے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے عامر کیانی۔ عامر، بتائے گا جہلم کے مختلف علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جہلم شہر اور اس کے گرد و نواح میں آج صبح سے ہی وقفے سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ کبھی تیز اور کبھی ہلکی بارش سے شہر کی جو گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ سڑکوں پر جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اس میں مین بازار ہے، سول لائن روڈ ہے، کالا گجرا ہے، محمدی چوک سمیت متعدد جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گیا ہے۔ لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہونے سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو بارش ہے جہلم کے علاقے ساحل کلونی میں 80.8 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ حضرت سلمان پارس کا جو علاقہ ہے وہاں پر 60 ملی میٹر بارش، جبکہ رشید آباد میں 66 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے سرکاری ادارے کے ریفنڈ کیس میں FBR کے بعد انتظامیہ کا پول کھول دیا۔ فیصلے میں ٹیکس آفیسر کا طرز عمل غیر منصفانہ اور قانون کے منافی قرار دیا۔ ریمارکس یہ کہ FBR کی جانب سے قانون اور انصاف کو نظر انداز کرنے کی کلاسک مثال ہے۔ معلومات حاصل کرتے ہیں اسلام آباد کے بیورو چیف شکیل احمد سے۔ شکیل، یہ کیا معاملہ ہے، بتائیے گا۔ دیکھیں، وفاقی ٹیکس محتسب نے 2016 کے ٹیکس ریفنڈ کیس میں ریجنل ٹیکس آفس اسلام آباد کے ایک اسسٹنٹ آفیسر کی طرف سے عمل کو منمانا، غیر منصفانہ
اور قانون کے منافی قرار دیا ہے، کیونکہ ٹیکس محکمے نے پاکستان ایئر فورس سے منسلک ایک سرکاری ادارے کے ریفنڈ کلیم کو اس کے جواب اور معاون دستاویزات کی بنیاد پر مناسب غور کیے بغیر مسترد کر دیا۔ اس موقع پر ٹیکس دہندگان سے سلوک کے حوالے سے سخت ریمارکس دیتے ہوئے ایف ٹی او نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ایئر فورس سے منسلک ادارے کو بھی اس طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو عام ٹیکس دہندہ آر ٹی او اسلام آباد سے کس رویے کی توقع رکھتا ہے۔ تو ہدایت یہ کی گئی ہے کہ اس طرح کا جو طرز عمل ہے اس سے اوائڈ کیا جائے، گریز کیا جائے اور ریلیف دیا جائے جو بھی قانون کے مطابق دستاویزات کے مطابق بنتا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کراچی کے علاقے لسبیلا میں میر رضا کیس میں انصاف کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرے میں میر رضا کے والد میر حسین بھی شریک ہیں۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ شاہنواز قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شاہنواز بتائے گا بھی وہاں پر کیا صورتحال ہے، کوئی آیا بات کرنے کے لیے اور تاکہ ٹریفک کو یہاں سے روانہ کیا جا سکے؟ دیکھیں، میر رضا قتل کے خلاف پہلے تو بغلا برادری، اس کے بعد اب تاجر برادری بھی شامل ہو گئی ہے۔ گلبہار سینٹری مارکیٹ کے جو زیر انتظام اس وقت جو ہے میر رضا کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لسبیلا سے نازآباد جانے والی شاہراہ جو ہے اس وقت ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ٹریفک بند ہونے سے نہ صرف جو ہے گلبہار یا اضطراب کی جو مکی ہیں وہ خاصے پریشان ہو رہے ہیں، ٹریفک کی جو لمبی قطاریں ہیں وہ لگ گئی ہیں۔ جو مظاہرین ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ میر رضا کو انصاف دیا جائے، پولیس جلد سے جلد جو ہے قاتل کو گرفتار کرے، اور اب تک جو ہے پولیس کا کوئی اعلیٰ افسر وہاں تک نہیں پہنچا ہے، نہ ہی ان سے مذاکرات کیے گئے ہیں۔ جو مظاہرین نے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک جو ہے جو احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ اور ٹریفک چونکہ اس وقت شام کا وقت ہے تو ٹریفک کی جو قطاریں ہیں وہ لمبی لمبی لگی ہوئی ہیں۔ ٹریفک پولیس جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ جو ٹریفک ہے اس کو متبادل راستوں کی جانب گامزن کرے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کا وفد اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو میڈیا سے بات کیے بغیر اپنے چیمبر پہنچ گئے۔ شہری رحمان کا بتانا ہے کہ کچھ دیر بعد اعلامیہ جاری کریں گے۔ ملاقات میں بلاول بھٹو کے ساتھ شہری رحمان، نوید قمر، پرویز اشرف، ندیم افضل چند شریک تھے۔ بلاول بھٹو کی اپوزیشن وفد سے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ پیپلز پارٹی کا وفد اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو میڈیا سے بات کیے بغیر ہی اپنے چیمبر پہنچ گئے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں کا انتخاب۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے مخصوص نشستوں کے لیے نامزدگی کی منظوری دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی امیدوار فائنل کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خواتین کی کل 5 مخصوص نشستوں میں سے 3 مسلم لیگ نون اور 2 پیپلز پارٹی کو ملنے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون نے مریم کشمیری، سہرش قمر، مریم ادریس اور رفت عابد کو امیدوار فائنل کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے خواتین کی نشستوں کے لیے زوبیہ خورشید، راجہ اور ساتھی فرزانہ یعقوب کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ٹیکنوکریٹ کے لیے بیرسٹر افتخار گیلانی، اوورسیز کے لیے عبدالرحمان آرائی کو ٹکٹ دیے۔ علماء مشائخ کی مختص نشست کے لیے مظہر سعید کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ کاغذات نامزدگی 20 اگست کو جمع ہوں گے، پولنگ 24 اگست کو ہوگی۔ پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ کا اجلاس رواں ماہ استنبول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ علاقائی پیش رفت اور خطے میں امن و استحکام کی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ ترک وزیر خارجہ نے استنبول میں R4 وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے دعوت قبول کر لی، استنبول اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی کروائی۔